الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی آخر الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ قال سبحانہ وتعالی یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ وَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ۔ محترم حضرات، سورہ مائدہ سے آیت نمبر 90 اور 91 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی۔ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ایمان والو، بے شک شراب پینا اور جوا کھیلنا اور آستانے اور قسمت کا حال معلوم کرنے والے تیر، یہ سب گندگی ہے اور یہ شیطانی کام ہے، تو اس سے بچو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ بلا شبہ شیطان یہ چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان میں آپس میں دشمنیاں اور عداوت پیدا کرے، اور شراب اور جوئے کے ذریعے، اور تمہیں اللہ کے ذکر سے اور نماز سے روک دے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، تو کیا تم رک جانے والے ہو؟ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان آیتوں میں ارشاد فرمایا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی تو اس زمانے میں عربوں کے اندر شراب بالکل عام تھی، شراب پینا۔ وہ عادی شرابی ہوا کرتے تھے اور گھروں کے اندر بہت پرانی شراب کا ذخیرہ ہوا کرتا تھا، جیسے آج دوسرے ممالک میں بعض دیگر قوموں کے اندر یہ رواج موجود ہے۔ تو اب اگر یہ ہے کہ پہلے ہی دن سے منع کر دیا جاتا، اسلام آیا پہلے دن اور دوسرے دن شراب حرام، جوا حرام، سود لینا دینا حرام، تو کیا ہوتا؟ لوگوں کے لیے اس بات کے اوپر عمل کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکمت ہے کہ پہلے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی ذات کی عظمت بتائی گئی، آخرت کا خوف دلایا گیا، جنت کی طلب ان میں بیدار کی گئی، جہنم کا ڈر ان کے دلوں کے اندر پیدا کیا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ان کے دلوں میں ڈالی گئی، اور اس کے بعد میں دھیرے دھیرے اللہ تعالیٰ نے بتدریج احکام نازل کیے۔ شراب کے بارے میں پہلے تو یہ بتایا گیا، دیگر مقامات پر آیتیں موجود ہیں کہ انگور ہے، انگور سے تم ایک پاکیزہ رزق بھی حاصل کرتے ہو اور شراب بھی بناتے ہو۔ اس وقت میں شراب حرام نہیں ہوئی تھی، تو یہ گویا اشارہ تھا کہ شراب پاکیزہ رزق نہیں ہے۔ اس کے بعد میں یہ ہوا کہ بعض صحابہ نے نماز پڑھی، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور اس میں چونکہ وہ شراب پیے ہوئے تھے تو وہ نشے کے اندر غلطی کر گئے۔ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ، تو اس کے اندر انہوں نے پڑھ دیا نَحْنُ أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ، ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت اتاری، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اے ایمان والو نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ، یعنی نماز کے ٹائم میں نشہ کرنا تم کو منع ہے، نماز کے ٹائم میں تم شراب نہیں پی سکتے ہو۔ پھر اس کے بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار اللہ سے دعا کرتے رہے کہ اللہ شراب کے بارے میں ایک واضح حکم نازل کر دیجیے کہ یہ حرام ہی ہو جائے، یہ سارے فتنوں کی جڑ ہے۔ تو اس کے بعد میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان آیتوں میں شراب اور شراب کے ساتھ میں اور مزید بہت ساری چیزیں حرام قرار دی۔ خمر کس کو کہتے ہیں؟ عربی زبان میں شراب کے لیے خمر کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ خمر کے معنی ہوتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ معنی بتائے کہ کل مسکر خمر، ہر وہ چیز جو نشہ آور ہے وہ حرام ہے، چاہے وہ شراب ہو، چاہے وہ گانجا ہو، چاہے وہ چرس ہو، چاہے وہ کسی اور طرح کا نشہ ہو، ہیروئن ہو، افیم ہو، کوئی ایسی چیز جس سے نشہ آتا ہے، انسان کی عقل اس کی وجہ سے خراب ہو جاتی، وہ چیز حرام ہے۔ تمباکو اور گٹکا اور سگریٹ وغیرہ جو لوگ استعمال کرتے ہیں، یہ حرام تو ہے لیکن یہ نشہ نہیں ہے، یہ بات یاد رکھنے کی ہے۔ آپ نے کسی آدمی کو دیکھا بولے آج میں نے 5 سگریٹ پھونک لیا نا، تو اب بہکی بہکی باتیں کر رہا اور نکل کے محلے والوں سے لڑ رہا ہے، ایسا کبھی ہوتا ہے؟ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ لیکن یہ حرام کیوں ہے؟ یہ حرام اس وجہ سے ہے کہ اس کی وجہ سے کینسر ہوتا ہے، اس کی وجہ سے طرح طرح کی بیماریاں انسان کے جسم میں پیدا ہوتے ہیں۔ یہ جو انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جسم دیا ہے نا، گٹکا کھانا، سگریٹ کھانا، اس کی وجہ سے جو یعنی نیچے انسان کی جو شرمگاہ ہوتی وہاں کا کینسر ہوتا ہے،
منہ کا کینسر ہوتا ہے. کتنے لوگ آپ دیکھیں گے گال پورا سڑا ہوا ہے, اس کے ڈبے کے اوپر خود فوٹو ہوتی ہے. تو اللہ نے یہ انسان کے لیے جسم اس کے لیے دیا کہ انسان کچھ بھی کھا پی کے وہ جسم کو سڑا لے اور برباد کر دے. اچھا یہ چیز آج کل اتنی عام ہے کہ مسلمانوں کا اگر محلہ ہے, اگر مسلمانوں کے محلے میں 100 کرانے کی دکانیں ہوگی, 100 کے 100 کرانے کی دکانوں پہ گٹکا, سگریٹ, تمباکو وغیرہ کچھ نہ کچھ ملتا رہے گا. تو اس سے بچیں. یہ نشہ نہیں ہے لیکن یہ حرام ہے. اور نشہ آور جتنی چیزیں ہیں, جو بھی ہو اس کا نام جو بھی ہو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قاعدہ بتا دیا, ہر وہ چیز جس سے نشہ ہوتا ہے وہ حرام ہے. وہ خمر ہے اور ہر خمر حرام ہے. تو اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام قرار دیا, والمیسر, اور جوئے کو حرام قرار دیا. جوا کیا ہوتا ہے؟ جوا وہ ہوتا ہے جیسے آپ ایک سودا لیتے ہیں, آپ ایک دکان پہ گئے تو یہ چیز 10 روپے کی ہے, یہ چیز 20 روپے کی ہے, یہ چیز 100 روپے کی, یہ چیز 1000 روپے کی. جوا وہ ہوتا ہے جس کے اندر آپ کو ملنے والا کیا چیز ہے وہ نامعلوم ہے. اچھا آپ یہ ٹکٹ خریدیے, ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی 10 روپے کی چیز ملے, اور ہو سکتا ہے آپ کی قسمت اگر نکل جائے تو 1 لاکھ روپے کی چیز آپ کو مل جائے, آپ کا موبائل فون کھل جائے, فلاں چیز آپ کی کھل جائے. انسان بہت خوشی لیتا ہے, ارے کتنا فائدے کا سودا ہے کہ اگر میرا قسمت کھل گئی اور جو ہے میرا یہ نام نکل گیا, انعام نکل گیا تو فلاں چیز مل جائے گی. لیکن یہ جوا, یہ حرام ہے. ہیلتھ انشورنس جو آج کل بالکل عام ہے, اور لائف انشورنس وغیرہ جو بھی اس طرح کی انشورنس ہوتی ہے, اس میں مسئلہ کیا ہوتا ہے, اس میں معلوم نہیں ہوتا آپ بیمار پڑیں گے کیا نہیں پڑیں گے. انسان ایک سوچ کے لیتا ہے اگر میں بیمار پڑا تو 2 لاکھ روپے ہاسپٹل میں یہ لوگ دیں گے. یہ حرام ہے, یہ جائز نہیں ہے. جتنے انعامی اسکیمیں ہوتی ہیں, اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں, اور یہ چیز اتنی عام ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے ایسی چیزیں ہوتی ہیں, ایسی گیم ہوتی ہے کہ اچھا یہ 5 روپے کا یہ لو, تم کو یہ بھی مل سکتا ہے اور یہ بھی مل سکتا ہے. تو جوئے کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا, اور بڑے سخت انداز میں حرام قرار دیا ہے. انصاب, جہاں پر کوئی بت بٹھائے جاتے ہوں, یا جو جگہ کسی تقدس کی وجہ سے مشہور ہو, کیا کہ بھئی یہاں پر فلانے بابا ہے نا, انہوں نے چلا کاٹے تھے یہاں پہ, تو یہاں پر آئے تو مرادیں پوری ہوتی ہے, انسان کی جو دعائیں قبول ہوتی ہیں, نصیب کھل جاتے, یہاں آئے تو بیٹا ملتا. تو یہ ساری چیزیں اسلام میں نہیں ہیں. اسی طرح سے قسمت کا حال بتانے والے تیر کیا ہوتے ہیں. عربوں میں ایک رواج تھا کہ اس طرح کے تیر ہوتے تھے جس پہ ایک لکھا ہوتا ہے افل کرو لا تفل, یہ ماں کام مت کرو. اب جب وہ کام کرنے والے ہوتے تو وہ تیروں کو ایک ڈبے میں ڈال کے اس کو ہلاتے, اس کے بعد اس کے اندر سے ایک تیر پکڑ کے نکالتے, اس پہ لکھا ہوتا ہے افل کرو, اچھا یہ کام کریں گے تو اس کا مطلب اپن سکسیس ہوں گے, اور اگر لا تفل نکلا مت کرو تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کام نہیں کرنا ہے. بہت سارے لوگ ضعیف الاعتقادی کی وجہ سے, اندھ وشواس کی وجہ سے کیا کرتے ہیں, چٹھیاں ڈالتے. کوئی کام کرنا ہے چلو چٹھیاں ڈالیں گے, ارے چٹھی میں آئے کہ یہ کام کرنا چاہیے, اس کا مطلب کرنا چاہیے. تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے, اس لیے کہ قسمت کا حال, غیب کا حال اللہ کو معلوم ہے. اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ آپ کی قسمت میں کیا ہے, آپ کامیاب ہوں گے یا ناکام ہوں گے. تو اللہ نے کتنے طریقوں سے یہ چیزوں سے منع کیا, شراب سے, جوئے سے, آستانوں سے, اور قسمت کا حال بتانے والی چیزوں سے. اللہ نے کہا یہ گندگی ہے. اور اسلام کیسا مذہب ہے؟ اسلام آپ کو یہ سکھاتا ہے کہ آپ کو گندگی کے اندر مبتلا نہیں ہونا ہے, جو چیز گندی ہے اس کو چھوڑ دو. من عمل الشیطان, یہ کیا ہے, شیطانی کام ہے, اور ہم شیطانی کام کر سکتے ہیں. ہم کو شیطانی کام کرنے سے منع کیا گیا ہے. اللہ نے منع کیا کہ ہم شیطان کے پیچھے چلیں, شیطان کی اتباع کریں. اللہ نے کہا فجتنبوہ, اس سے بچو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان ساری چیزوں سے بچنا ضروری ہے. اور اس کے بعد کہا گیا لعلکم تفلحون, اگر تم اس سے بچ جاؤ گے تو امید ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے. مطلب اگر کوئی ان ساری چیزوں سے نہیں بچتا ہے وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر. شراب اور جوئے کا نقصان کیا ہے؟ شراب اور جوئے میں تو تھوڑا بہت فائدہ بھی ہوتا ہے نا, اسمہما اکبر من نفعہما, تو فائدہ تو ہوتا ہے اس کے اندر, لیکن اس کا بنیادی نقصان کیا ہے جس کی وجہ سے اس کو حرام قرار دیا گیا؟ شیطان شراب اور جوئے کے ذریعے مسلمانوں کے درمیان میں عداوت اور دشمنی
اور بغض اور نفرت کا ماحول پیدا کرنا چاہتا ہے، جبکہ اسلام کی تعلیم کیا ہے؟ مسلمان آپس میں بھائی بھائی بن کے رہیں۔ ہر وہ چیز جو عداوت اور نفرت کا باعث بنتی ہو، انسان کو اس سے دور رہنا چاہیے۔ اور شراب اور جوا، شراب پیو گے، جوا کھیلو گے تو کیا ہوگا؟ تم کبھی بھی آپس میں ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، آپس میں تمہارے اندر انتشار ہوگا، بگاڑ ہوگا۔ تو اللہ نے اس وجہ سے منع کیا۔ اچھا، اگر کوئی مسلمان ایسا ہے اس کو نماز پڑھنے کا بولو تو وہ آپ سے دشمنی رکھے گا، اب ظاہر سی بات ہے یہ چیز حکم میں داخل نہیں ہے۔ بعض لوگ بہت غلط جگہ پہ اس کو فٹ کرتے، وہ کیا ہے؟ بولے دیکھو یہ سنت ہے، لیکن یہ سنت کا بولو گے تو پھر آپس میں اختلاف ہوگا، تو آپس میں اتحاد تو فرض ہے نا، تو اس لیے اس سنت کے بارے میں تم تعلیم مت دو، لوگوں کو مت بتاؤ کہ یہ سنت ہے۔ بھائی یہ اس کی غلطی ہے کہ وہ سنت سے بھی چڑھ رہا ہے۔ ہاں، اگر دوسری کوئی چیز ہے جس کی وجہ سے آپس میں دشمنی ہوتی ہے، عداوت ہوتی ہے، تو ہم رک جائیں گے، ہم وہ چیز نہیں کریں گے۔ اور فرمایا کہ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، ایک وجہ تو اس کے حرام ہونے کی ہے کہ اس سے آپس میں دشمنی اور نفرت ہوتی ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ شیطان اس کے ذریعے تم کو اللہ کی ذکر سے اور نماز قائم کرنے سے روکنا چاہتا ہے، شراب اور جوئے کے ذریعے سے۔ ایک انسان شراب پیا ہوا رہے گا، ظاہر سی بات ہے وہ کہاں نماز پڑھنے جائے گا۔ ایک انسان شراب پیا ہوا رہے گا، وہ کون سا اللہ کو یاد کرے گا؟ کیا قرآن کی تلاوت وہ کرے گا؟ جوا کھیلنے والا ہے وہ کبھی بھی نماز پڑھنے کے لیے نہیں جائے گا۔ تو اللہ نے منع کیا کہ اس بنیاد پر تم کو شراب اور جوئے سے رکنا چاہیے۔ آج بہت ساری چیزیں جس کی وجہ سے انسان اللہ کی یاد سے اور نماز سے غافل ہوتا ہے۔ ایک انسان کو کرکٹ کا شوق ہے، اب کیا ہے، دن رات بس وہی ساری چیزیں ہیں، کھیلنا ہے یا پھر ٹی وی کے اوپر میچ دیکھنا ہے۔ بہت سی مرتبہ جب ٹی وی کے اوپر میچ چلتا ہے، اس طرح کے بڑے بڑے جو پروگرام چلتے ہیں، بہت سی مرتبہ انسان نمازوں کو چھوڑ دیتا۔ کیوں؟ ارے بہت اہم مومنٹ ہے، ابھی نہیں جا سکتے نماز کے لیے، بعد میں اپن پڑھ لیں گے۔ جو لوگ کیرم کے شوقین ہوتے ہیں، جو لوگ شطرنج کے شوقین ہوتے ہیں، تو بہت سارے گیم ایسے ہوتے ہیں کہ جس کے اندر انسان اللہ کی یاد سے اور نماز سے ساری چیزوں سے غافل ہوتا ہے، بیٹھا ہے گھنٹوں تک وہ بیٹھا ہوا ہے اسی کے اندر، اور نماز بھی جاری، اللہ کی ذکر بھی جا رہا، دنیا کے کام بھی جا رہے ہیں۔ اور سب سے بڑی چیز جو آج کے دور میں کیا ہے، وہ کیا ہے؟ فیس بک ہے، واٹس ایپ ہے، انسٹا ہے نا۔ جو لوگ سوشل میڈیا وغیرہ کے چیزوں میں مبتلا ہوتے ہیں، بعض مرتبہ ساری رات بندہ لگا ہوا ہوتا ہے۔ آپ رات میں 2 بجے 3 بجے کسی وجہ سے اٹھو اور کسی وجہ سے آپ موبائل کھولو تو وہاں پر آپ کو فلاں صاحب آن لائن دکھتے ہیں رات میں 3 بجے۔ تو بہت سی مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ انسان سوشل میڈیا وغیرہ کے اندر ایسی لت اس کو لگ جاتی ہے کہ وہ نہ اللہ کی یاد کرنے والا ہوتا ہے، نہ نمازوں کا اس کو احساس ہوتا ہے، آدھی رات تک جاگے گا تو ظاہر سی بات ہے فجر کی نماز چھوڑے گا۔ تو ہر وہ چیز جو اللہ کی یاد سے، نماز سے غافل کرے، آپس میں دشمنیوں کا باعث بنے، وہ اسلام کے اندر منع ہے، اس لیے اللہ نے ان چیزوں سے منع کیا اور کہا فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا تم رکنے والے ہو؟ یہ سوال کے انداز میں یہ حکم ہے، انداز سوالیہ ہے، کیا تم رکو گے؟ لیکن مقصد کیا ہے؟ تم کو رکنا ہی پڑے گا، تم کو رک جانا چاہیے۔ اچھا صحابہ کیسے تھے؟ آپ تعجب کریں گے، صحابہ یعنی جس زمانے میں شراب پینا حرام نہیں ہوا تھا، لوگ شراب کے عادی تھے، شوقین تھے۔ یہ آیت نازل ہوئی، ایک صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں یہ آیتیں سنی، وہاں سے باہر نکلے تو ایک ٹیکڑی کے اوپر، ایک پہاڑ کے اوپر شراب کی مجلس لگی ہوئی تھی، لوگ شراب پی رہے تھے، غالباً حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پلا رہے تھے، اور کسی کے ہاتھ میں شراب کا جام ہے، کسی کے لیے شراب نکالی جا رہی ہے۔ اس وقت وہ صحابی نے نیچے سے زور سے یہ آیتیں پڑھی، اور جب وہ ان آیتوں پہ پہنچے فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا تم رکنے والے ہو، تو جو لوگوں کے ہاتھوں میں شراب کے پیالے تھے انہوں نے فوراً شراب کے پیالے پھینک دیے اور کہا انتہینا یا ربنا، اے ہمارے رب ہم رک گئے، ہم باز آ گئے۔ ہمارا معاملہ ہوتا تو ہم کیا بولتے ہیں؟ آخری ہے یہ، اب بھی حرام ہوئی نا، اتنی پی لیتا ہوں اس کے بعد کبھی نہیں پینے والا۔
لیکن صحابہ کا معاملہ کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا نا رکنے کا، بس اس کے بعد میں اگر ہاتھ میں بھی ہے تو ہاتھ میں کے بھی پھینک دو، ہم کو نہیں پینا ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دی۔ مدینہ کی گلیوں میں شراب کے مٹکے توڑ کے بہا دیے گئے، اور بالکل جو ہے جو صحابہ رکے ہیں، لاکھوں صحابہ کے مجمع میں ایک دو واقعات ایسے ملتے جو بعد میں کبھی کنٹرول نہیں کر پائے، ایک دو لوگوں سے غلطی ہو گئی، ورنہ ساری کی ساری قوم نے شراب کو ایک دم سے ترک کر دیا۔ حالانکہ شراب کا جو عادی ہوتا ہے وہ کتنا خطرناک ہوتا ہے، بار بار جو ہے وہ توبہ توڑ کے جاتا ہے شراب پینے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں سے منع کیا۔ ایک آخری بات، یعنی شراب کی مناسبت سے یہ چیز یاد آ گئی۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا مدمن الخمر، عادی شرابی کس کو کہتے ہیں؟ تو عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ نے کہا جو آدمی آج پیے اور اس کے بعد 30 سال تک نہ پیے، لیکن اس کے ذہن میں کیا ہو کہ اگر شراب ملیں گی تو میں پیوں گا، مل نہیں رہی اس کے لیے پی نہیں رہا، اگر مل جائے گی تو میں پی لوں گا۔ تو انہوں نے اگر 30 سال تک بھی آدمی شراب سے رکا ہوا رہا لیکن اس کے دل میں وہ آرزو ہے، کہا یہ عادی شرابی ہے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ رمضان مبارک کے اندر حرام چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں، فلاں چیز ختم، فلاں چیز بند، نماز کی پابندی، اللہ کے ذکر کی پابندی، قرآن کی تلاوت کی پابندی، لیکن ذہن کے اندر کیا ہوتا ہے؟ خالی رمضان تک ہی کرنا ہے، جیسے ہی رمضان ختم ہو گئے نا میں ایک ٹائم کی بھی نماز نہیں پڑھوں گا۔ رمضان ختم ہو گئے نا اس کے بعد سارے گناہ واپس شروع، یہ صرف رمضان کی حد تک بند ہے۔ تو ایسی توبہ کوئی توبہ ہے؟ یہ توبہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول نہیں ہے۔ توبہ وہ مقبول ہے کہ جب ایک انسان توبہ کرے، جیسے صحابہ نے توبہ کی تھی، ختم، اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا، رک گئے، اس کے بعد اب کبھی بھی یہ کام نہیں کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔